من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد. ليس العلم بالتعلم إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. فإن أردت العلم فاطلب أولا من نفسك حقيقة العبودية واطلب العلم باستعماله واستحم الله يفهمك. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہماری مختصر سی عبادات اعمال اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے، اور ہماری گفتگو سلسلہ جو جاری تھا علم کی فضیلت کے سلسلے میں، علم کی اہمیت کے سلسلے میں، علم کی ارزش، اس کی وقعت، اس کی ڈگنیٹی، اس کی پریسٹیج، اور علم کی فضیلت، اور پھر علم کی اقسام پہ ہم نے گزشتہ جو سیشن تھا اس میں گفتگو کی کہ علم کیا ہے، کہ علم بعض اوقات علم دنیا ہے، علم آخرت ہے۔ علم دنیا میں بھی اس کی قسمیں ہیں کہ علم اسوات ہے، علم افعال ہے، علم اقوال ہے، اور علم آخرت کی بھی قسمیں ہیں کہ جس کی ابتدائی معرفت پروردگار سے شروع ہوتی ہے، معرفت رسول، معرفت امام۔ پھر فلسفیکل جو ڈسکشن علم کے سلسلے میں ہے، اس میں علم حضوری ہے اور علم حصولی ہے، یا مثلا دوسرے لحاظ سے اس کی تقسیم کی جائے تو علم وہبی ہے یا علم کسبی ہے۔ اور علم کے سلسلے میں جو ہماری گفتگو رکی تھی، اور وہ اس سلسلے میں تھی کہ ایک دفعہ عنوان بصری کے جن کی کنیت عبداللہ تھی، یہ اصل میں مالک بن انس ان کے شاگردوں میں، about 94 year old، کافی بزرگ تھے، اور یہ شاگرد تھے مالک بن انس، یعنی جو مالکی فقہ ہے نا، مالکی فقہ امام مالک، یہ ان کے شاگردوں میں سے۔ پھر انہوں نے
یہ کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مالک بن انس، یہ مالکی جو جی 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 یہ مالکی جو فقہ ہے نا یہ ان کی، اور ان کے جب سلسلہ کافی عرصہ تک ان کے پاس پڑھتے رہے، پھر انہوں نے کہا کہ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پڑھنا ہے۔ تو امام کے پاس جب گئے، امام نے فرمایا میں ایک تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جو چل رہا ہے ٹائم میرے پاس اس میں تمہارے لیے ٹائم نہیں نکال پاؤں گا، دوسرا یہ ہے کہ میری چونکہ ساری جتنی بھی ہوتی ہے حرکات سکنات وہ مانیٹر ہوتی ہے، سرویلنس پہ میں رہتا ہوں، اور پھر اس میں بھی اچھا نہیں کہ تم خواہ جو ہے نا وہ پریشان بن جاؤ، تو لہٰذا اس طرح کرو کہ وہی مالک سے جو پڑھ رہے ہو وہی کافی ہے تمہارے لیے، انہی سے پڑھتے رہو۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہ آئے، تھوڑے سے اپسیٹ ہوئے اس بات کے لیے کہ امام نے قبول نہیں کیا ہے شاگردی کے لیے، تو یہ آئے حرم رسول میں، مدینۃ الرسول، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں آگے 2 رکعت نماز پڑھی اور توسل کیا حضور سے، یا رسول اللہ اپنے بیٹے سے میری سفارش کیجیے، انہیں بتائیے میرے بارے میں تاکہ وہ مجھے اپنی شاگردی کے لیے قبول فرما لیں۔ کافی تضرع کیا، کافی دعا کی، کافی توسل کیا۔ اس کے بعد جب آئے تو امام علیہ السلام کے پاس آ کے کہا کہ قبلہ آپ میرے لیے کوئی آپ دوبارہ نظر ثانی فرمائیے، اور امام نے کافی دیر اپنا سر جھکائے رکھا، اور اس کے بعد سر اٹھاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ عنوان بصری سے تمہاری کنیت کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ امام تو خیر دلوں کے میں اس میں بحث میں نہیں جاتا کہ جانتے تھے اور وہ سب چیزیں، لیکن یہ ہمیں آداب سکھائے ہیں۔ عربوں کے ہاں ویسے نام لینا ایک قسم کی ڈس رسپیکٹ سمجھی جاتی ہے۔ مجھے ایک دفعہ فون کیا حضرت آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حافظ اللہ نے، پروگرام تھا ہمارا ایک، تو مجھ سے سب سے پہلے پوچھا کہ بڑے بیٹے کا نام بتاؤ، کیا محمد رضا، تو پھر ابا محمد کہہ کے مجھے پکارتا، وہ انٹرویو بھی تھا ابا محمد کہہ کے، یعنی رسپیکٹ۔ تو امام نے بھی پوچھا کہ آپ کی کنیت کیا ہے، تو کہا کہ ابو عبداللہ ہے میری کنیت، ابو عبداللہ۔ امام نے پھر نام نہیں لیا، پوری آپ حدیث میں دیکھیں تو ابا عبداللہ کہتے رہے، ان کو عنوان بصری کو ابا عبداللہ، یعنی رسپیکٹ۔ ظاہر ہے کہ جب شاگرد کو آپ رسپیکٹ دیں گے تو وہ پھر صحیح معنوں میں پڑھے گا۔ یہ جو سلسلہ ہے، اس کے بعد امام نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں پڑھاؤں گا بھی، لیکن اس کے بعد سب سے پہلے علم کے سلسلے میں بتا کہ علم خود کیا ہے، جس پہ ہماری گفتگو، اور ہم جا رہے تھے آگے تو پھر آپ سب نے اصرار کیا کہ نہیں، اس جو حدیث ہے عنوان بصری کو، اس کو حالانکہ علماء اور عرفاء اور بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں انہوں نے کہا کہ ہفتے میں اس حدیث کو کم از کم 2 یا 3 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ یہ حدیث وہ ہے، ایک بہت بڑی تربیت گاہ ہے، ایک بہت بڑی انسان کی خودسازی کا ایک نظام ہے، ایک بہت بڑا سلسلہ ہے انسان کی جو سیلف بلڈنگ ہے، سیلف ٹریننگ ہے، انسان کی یعنی جو اس کی پیوریفیکیشن کہیں، انر پیوریفیکیشن کہیں، تطہیر باطنی کہیں، تزکیہ کہیں، چونکہ بہت بڑے مفصل اس میں بڑے بڑے آیات نے تقریباً 40 گھنٹے اس پہ درس ہیں اس کے، یعنی اسی حدیث کے سلسلے میں، لیکن ہم کوشش کریں گے 1-2 پروگرامز میں جو ہے یہ حدیث کو کمپلیٹ کیا جائے، لیکن 3 اس میں بڑے اہم ٹاپک ہیں۔ سب سے پہلے تو علم کے سلسلے میں ہے، اس کے بعد علم کے سلسلے میں بھی امام نے اس کی 3 شاخیں کر دی ہیں، یعنی اگر حدیث کا خلاصہ کر دیا جائے
تو ایک علم کے سلسلے میں ہے، ایک حلم کے سلسلے میں ہے، ایک ریاضت نفسانی کے سلسلے میں۔ یہ امام نے پہلا لیکچر دیا۔ پہلا لیکچر جو امام نے دیا ہے وہ یہ ہے، اس کی ابتدا علم بذات خود ایک بہت بڑی انسان کے لیے اقتدار علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کی شان و شوکت علم کے ساتھ ہوتی ہے، انسان کی عزت اور عظمت علم کے ساتھ۔ جتنا انسان میں علم زیادہ ہوتا ہے، جیسے قرآن نے کہا ہے نا کہ والذین اوتوا العلم درجات، اوتوا العلم درجات، جن کے درجات انسان کے بلند ہوتے ہیں علم سے ہوتے ہیں نا۔ درجات جو انسان کے ہیں اور انسان کی جو سٹیجز ہیں، مراتب ہیں اور مدارج ہیں، سٹیجز ہیں، عزت اور عظمت ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ علم کے ذریعے۔ تو کتنا اس کے پاس علم ہے؟ علم تو فرشتوں کے پاس بھی ہے اور علم آدم کے پاس بھی ہے۔ جب اظہار کیا حضرت آدم نے اس علم کا تو ملائکہ نے سجدہ کر دیا۔ یہ اقتدار بتایا علم کا۔ علم کا جب اقتدار وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بتاؤ نام ذرا۔ وہ نام کیا تھا؟ خود علم تھا نا۔ علم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی عزت اور عظمت اور فرشتوں کے سامنے جتنی آنر ہے اور رسپیکٹ ہے، وہ کس سلسلے میں؟ علم کے سلسلے میں ہے نا۔ علم الاسماء تھا۔ حضرت آدم کے پاس علم الاسماء تھا، فرشتوں کے پاس علم الاسماء نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم خلیفہ بننا چاہتے، ضرورت نہیں ہے یا اللہ، ہم تھوڑے ہیں آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی قدوسیت کے لیے، آپ کی سبحانیت کے لیے، ہم آپ کی عبادت کے لیے۔ فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ اگر تم واقعاً اس میں جو بول رہے ہو سچ کہہ رہے ہو اس طرح، تو پھر کہنا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ یہ بتاؤ، یہ نام بتاؤ کس کے ہیں، یہ اسماء کس کے ہیں، الاسماء ہیں، یعنی کس میں ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اسماء ہیں بمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔ علم کا مرکز یہ ہے، ان کی اولاد طاہرہ علم کا مرکز۔ دو چھوٹے جی، عنوان بصری جو تھے یہ صحابی تھے یا تابعی تھے؟ یہ صحابیوں میں بھی شمار ہوتے ہیں، یعنی یہ کافی ان کی طولانی تھی نا اس میں جن میں، لیکن یہ تھوڑے سے وہ اس میں فقہ دوسری میں تھے نا، لیکن وہ انہی کے ظاہر شاگردوں میں سے 94 ایئر اس میں امام جعفر صادق تابعین میں جو ہے ان کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی جب دکھایا گیا فرشتوں کے کہ یہ نام بتاؤ، تو کیا دکھایا ان کو؟ کوئی جلوہ تھا، کوئی لائٹ تھی، نور تھا؟ وہ علم الاسماء تھا ان کے، یعنی اصل میں چونکہ دوسری ڈسکشن میں ہم چلے جائیں گے، لیکن اچھا کویسچن ہے، چونکہ بعض اوقات جو ہے نا وہ اسم تو پتہ ہوتا ہے آپ کو، مسمى کا نہیں پتہ ہوتا۔ اسم اور چیز ہے اور مسمى اور چیز ہے۔ پانی نہیں ہے، ورنہ میں یہاں پہ آپ کو پانی کی مثال دیتا جی۔ ایک دفعہ ابھی تو میں نے کہا ہے پانی ہے، صحیح، یہ پانی اسم ہے، اب جو یہاں پڑا رہے گا تو وہ مسمى ہے۔ حضرت آدم میں چونکہ اللہ نے وہ صلاحیت کہ جو خلیفۃ اللہ والی ہے اللہ نے وہ دی ہے، وہ اسم اور مسمى دونوں کی تشخیص کر سکتے تھے۔ علم لدنی کے ذریعے وہ علم جو اللہ نے ان کو دیا، علم وہ علم الاسماء کیا ہے؟ علم الاسماء کا علم یعنی بذات خود ایک بہت بڑی ڈسکشن ہے کہ علم الاسماء ایک الگ چیز ہے۔ اس میں مرحوم علامہ سبزواری اعلی اللہ مقامہ، جن کی خود منظومہ بہت بڑی فلسفہ کی ان کی جو ہے کتاب ہے، انہوں نے ایک شرح الاسماء لکھی ہے کتاب۔ شرح الاسماء یعنی یہ جو دعا ہے نا جوشن کبیر، 1000 اسم ہیں اس میں، 1001 اسم جو ہیں، ان سب کی شرح کی انہوں نے۔ اور ان کی شان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں قنوت میں جوشن کبیر پڑھتا ہوں،
اور سجدے میں دعائے کمیل پڑھتا. سجدے میں ان کی دعائے کمیل ہوتی تھی سجدے میں. اور دعائے قنوت میں کیا ہے؟ دعائے جوشن کبیر. اور ہم تو جو ہے نا وہ کروٹیں ہی بدلتے رہتے ہیں, اور ہم 3-4 آدمی جب تک نہ ہوں تو ہمیں تو وہ ہم پڑھ بھی نہیں ہو جو ہے نا وہ ماہ مبارک میں دیکھا ہے آپ لوگوں نے, ایک پوری لائن بنتی تھی وہ پڑھتے تھے. ان کی کتاب جو ہے نا وہ شرح یہ جو اسماء ہیں ان کی شرح کے اوپر ہے. ہر ایک اسم جتنے بھی ہیں اللہ کے اسم ہیں, ہر ایک میں طاقت ہے. ہر اللہ کے اسم میں طاقت اللہ نے رکھی ہے. وہ اللہ کے اسم کیا ہے؟ اللہ کے اسم بذات خود اس کا کمال ہے. ہر اسم میں کمال ہے, ہر اسم میں جمال ہے. اس جمال کے مظہر یہ پنجتن پاک ہے. اللہ نے یہ جو اسماء ہیں اللہ کے, اس میں کمالات ہیں. ہر اسم میں کمال ہے. مثلا ہم کہتے ہیں یا علیم ہوں, اس علم میں جو ہے نا وہ کمال ہے. یعنی سارے کا سارا اس ایبسولوٹ نالج اس کو کہا جائے, اس آل نالج کہا جائے, از اومنیسنٹ گاڈ, یہ سب چیزیں. یعنی جب ہم کہتے ہیں یا علیم ہوں یا علیم, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ اللہ ہے, یا اللہ تو اپنے اس علم کے ذخیرے سے تھوڑا مجھے بھی دے دے. یا شافی جب آپ کہتے ہیں یا شافی, اس علم میں کون سی طاقت ہے؟ اس علم میں کون سا جمال اور رسوم و کمال ہے؟ اس علم میں یہ ہے کہ میری جو ظاہری اور باطنی وہ بیماریاں ہیں, یا اللہ تو اس اسم کے صدقے میں مجھے عنایت فرما دے. یہ ہر اللہ کے اسم میں. اسی وجہ سے جو حدیث ہے نا کہ اگر کوئی دعائے جوشن کبیر پڑھتا ہے تو اس سے کوئی بیماری نہیں رہتی, کوئی پریشانی نہیں رہتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ کے سارے اسماء کا آلموسٹ, ایسے تو آپ احاطہ جس طرح معصومین علیہ السلام ہوتا ہے کہ 1000 میں بھی نہیں کر سکتے آپ. اللہ کے جو ہے نا وہ انلمیٹڈ نیمز ہیں اینڈ ایٹریبیوٹس ہیں, اس میں نہیں کر سکتے. تو خلاصہ کیا ہے کہ حضرت آدم کی جو عزت اور عظمت بڑی ہے وہ علم الاسماء سے بڑی ہے. علم الاسماء یعنی حضرت آدم اسم اور مسمہ کی تشخیص کر سکے. مثلا میں پانی پانی سارا دن کہتا رہوں تو جب تک یہ نہیں آئے گا میری پیاس نہیں بجھے گی. یہ جو تشخیص ہے حضرت آدم نے کر لی, فرشتوں نہیں کر پائے. انبیونی باسماء ہؤلاء, تشخیص بتاؤ, ابھی بتاؤ یہ نام بتاؤ. وہ تشخیص نہیں کر سکے. اب وہ کیا وجہ ہے تشخیص کیوں نہیں کر سکے؟ ایک تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ 5 مل جائیں یا 12 مل جائیں تو ایک ہی نور ثابت ہو جائے, اس وجہ سے نہیں کر سکے. حضرت آدم نے کہا فرفر جو ہے نا, چونکہ پہلے اللہ نے علم دے دیا نا, اللہ نے علم دے دیا. علم آدم, چونکہ ہمارے یہاں نظام تعلیم بہت کم ہے, نظام تدریس ہے ہمارے یہاں چل رہا ہے, ایجوکیشنل جو سسٹم ہے ہمارے پاس. علم درس نہیں کہا یہاں پہ, یہاں کہا کہ علم آدم یعنی علم کہا ہے, درس نہیں کہا ہے. تدریس نہیں کی ہے اللہ نے آدم کو. علم یعنی تعلیم دی ہے, گویا گھول کے وہ علم سارے کا سارا پلا دی. اب اس میں غلطی نہیں آ سکتی حضرت, نہیں آ سکتی, اس وجہ سے کہ اللہ نے علم دیا ہے نا. علم درس نہیں ہے. آپ تدریس کرتے ہیں, 20 لڑکے ہوتے ہیں, 50 ہوتا ہے, 100 ہوتا ہے, اس کے بعد ممکن ہے اس میں سے 5 پڑھ سکیں, 500. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نیمہ شعبان میں جو تقریر کی تھی تو فرمایا تھا کہ کاش آج کی رات کوئی دعائے خضر پڑھے, کاش سال میں پڑھ لے, زندگی میں پڑھ لے, شب جمعہ پڑھ لے, ہر روز پڑھ لے. کتنے تھے سننے والے؟ دق الباب ایک نے کیا تھا. کیا کیوں آئے ہو کمیل؟ کہا اس لیے آئے ہیں کہ مولا آپ نے کہا تھا کہ آج کی شب اگر کوئی دعائے خضر, وہ دعائے خضر. فرماتے ہیں اندر آ جاؤ, اندر بلاتے ہیں. فرمایا چونکہ تمہاری شان اہل بیت کے نزدیک بہت اجل ہے اس لیے میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں دعائے کمیل کی.
سننے کتنے خطاب سن رہے تھے، وہ سب کے سر سے جو ہے نا وہ گزر گیا سارا وہ خطاب، اور ایک آیا پڑھنے کے لیے پھر وہ ساری تعلیم. یہ جو دعائے خضر ہے اور دعائے کمیل جس کو ہم کہتے ہیں، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کا یعنی کیا ہے، یہ علم کا کمال، علم کا ہے، جمال علم کا ہوتا ہے. کتنی اس میں، اسی وجہ سے کہ ہر نبی نے فقط 2 حرف بتائے ہیں علم کے. یہ جتنی آپ ترقی دیکھ رہے ہیں یہ 2 حرفوں کا کمال ہے. نبیوں نے فقط 2 حرف بتائے. 2 حرف سے مراد یعنی 2 باب آپ کہتے ہیں، علم کے 2 باب سکھائے ہیں، جس سے آپ نے جو ہے نا فرمایا جب ہمارے بیٹے قائم کا ظہور ہوگا، اللہم صلی اللہ، تو اللہ 27 کے 27 باب علم کے کھول دے گا. یہ سارے کا سارا 2 بابوں کا ہے، اس میں 27 باب کھول جائیں گے علم کی. علم کمال. فرمایا کہ لوگ آسمانوں پہ سیر کریں گے، لوگ آسمان پہ جانے کے لیے کتنی بڑی ترقی، کتنا بڑے علم کے سلسلے سارے اللہ کھول دے گا، زمین کے سارے خزانے کھل جائیں گے. اسی وجہ سے بہت زیادہ جو تاکید کی گئی حدیث میں ہے کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو شخص علم کی غرض سے گھر سے نکلتا ہے، آپ آئے ہیں، گھر سے آئے ہیں یہاں پہ علم کی خاطر کہ ہم کچھ سیکھ کے جائیں گے، کاغذ پیپر بھی ساتھ رکھا کریں تاکہ جو چیز اچھی لگے اس کو نوٹ کریں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں یہاں سے آپ جائیں گے اس کے بعد بھول جائیں گے. لیکن کیا ہے، کیوں فرمایا امیر کائنات نے، فرماتے ہیں کہ قید العلم بالکتابہ، علم کو کتابت کے ذریعے in the written form imprison your knowledge. the written form written form میں لے کے آؤ اس کو. بھول جاتا ہے انسان، یعنی بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے. فرمایا کہ جب ایک انسان نکلتا ہے علم کے حصول کے لیے، گھر سے نکلتا ہے، سلک اللہ بھی طریقا الی الجنہ، یہ گھر سے علم کے لیے آ رہا ہے، اللہ اسے منزل جنت کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ دیکھا، یعنی آپ گھر سے علم کے لیے نہیں آ رہے ہیں، اللہ آپ کو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے، جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے. کتنی بڑی شان ہے علم کے حاصل کرنے کے لیے. اور پھر فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِهِ. اور جب نکلتے ہیں پھر فرشتے کیا کرتے ہیں، اپنے پر بچھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ جو پڑھنے کے لیے آ رہا ہے نا، اس کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں. اور یہ پر جو بچھاتے ہیں اپنی رضا اور رغبت سے بچھاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کو انفورس کیا جا رہا ہے یا کوئی جبر ہو رہا ہے یا اکراہ ہو رہا ہے، نہیں. وَإِنَّهُ يَسْتَغْفِرُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. اللہ اکبر. پھر کیا ہوتا ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمان میں، سارے کے سارے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. استغفار کس لیے کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں سارے کے سارے. حتی الحوت فی البحر، جہاں تک کہ مچھلیاں دریا کی، وہ بھی اس کے لیے استغفار کرتے. یعنی ان کو بھی پتہ ہے کہ جا رہا ہے ماشاءاللہ کمال کی طرف جا رہا ہے، دین کی طرف جا رہا ہے، عزت اور عظمت کی طرف جا رہا ہے. اتنی بڑی شان ہے. یعنی فرشتے دعا کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جو کچھ بھی زمین من فی السماء، اب کیا کیا ہے زمین میں، کیا کیا ہے آسمان میں، we don't know، لیکن کتنی چیزیں. من سے مراد یعنی یہ یہاں پہ ان عربک جتنی بھی ذی شعور چیزیں ہیں نا، ساری کی ساری کی، یعنی اگر اس کو الفاظ کو دیکھیں ذرے سے لے کر کہکشانوں تک، ساری کی ساری اس کے لیے جو علم کے حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، استغفار کرتے ہیں اس کے. یہ کیا ہے، یہ انسان کی، یعنی کیا ہے کہ انسان کے جتنے بھی درجات ہیں وہ علم کے ساتھ وابستہ ہیں. علم کے ساتھ، علم کے راستے جو انسان چلتا ہے، کائنات کی ہر شے اس کے لیے دعا کر رہی ہے، استغفار کر رہی ہے، اس کے ساتھ ہو رہی ہے.
اب وہ کون سا علم ہے جس پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس العلم بالتعلم. علم فقط پڑھنے کا نام نہیں ہے، اصطلاحات کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے، معلومات کو جمع کرنے کا نام نہیں ہے. اگر انسان وقت معلومات کو جمع کرے لاٹس آف انفارمیشن. اب انفارمیشن تو اتنی ہے کہ انسان کون سی چیز جو ہے انسان حاصل کرے. ٹرمولوجی جو ہے انسان اصطلاحات کو یاد کرنا شروع کرتا. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ڈی وی ڈی میں بہت کچھ جمع ہے. ہارڈ ڈرائیو ہے، اس کے اندر کیا ہے، بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں. وہ ہارڈ ڈرائیو کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے. اس جو سی ڈی کے اندر، اب تو خیر اس سے بھی اوپر چلا گیا نا. ہمارے دور میں کیسٹس ہوتی تھیں. اس کے بعد جب میں 1996 کے آخر میں آیا یہاں پہ، تو ایک پورا تھیلا میں نے اٹھایا ہوا تھا، وہ یہ فلاپی والا، جو کہ سارے کے سارے پورا لے کے ہزارے. مجھے پتا ہے یہاں پہ اتنی کتابیں نہیں ملیں گی. اس میں بہار تھی، اس میں سیاستہ تھی، اس میں احادیث کی اپنی اصول الکافی، فروع کافی، وہ ساری پوری جتنی کتابیں تھیں، اٹ از اباؤٹ 10-20,000 جو بکس تھی، وہ میں اٹھا کے جو ہے نا لے کے آ رہا. اور اس میں نے سامان میں نہیں رکھے، ہاتھ میں اٹھا کے لے کے آ رہا. یہ خراب نہ ہو جائیں گی. پہلے وہی کیسٹ ہوتی تھی، کیسٹ سے جو ہے نا پھر وہی فلاپی کی صورت میں آئی. وہ دیکھیے آج کل تو وہ آتی ہی نہیں ہے اس میں. اس کے بعد وہی پھر وہ سی ڈی کی صورت میں آئی. وہی جو فلاپی ہے تقریباً 8-10 وہی ایک سی ڈی میں آ جاتی تھی. سی ڈی سے پھر ڈی وی ڈیز میں آ گئی. ڈی وی ڈیز سے اب جو ہے نا وہ کیا ہے، ایک اور جو ہے نا وہ یو ایس بی ایک لگاؤ، اس میں جو ہے نا وہ ساری آ جاتی. اب میں اس دفعہ کیا، جو محققین کو وہاں قوم میں دیتے ہیں کتابوں کا ایک ذخیرہ، کہ جس میں وہ کوڈ نہیں ہوتے، ہمارے لیے کوڈ نہیں ہوتے، ہم اس سے آزاد اس کو ساری چیزوں کو کرتے ہیں. اٹ واز اباؤٹ مور دین 50,000 بکس ہیں اس کے اندر. ایک چھوٹی سی جو ہے نا اس میں ایک اتنی سی چپ دی تھی ہمیں ایک دفعہ، اس میں 32,000 جو ہے نا وہ بکس تھی. لیس العلم بالتعلم. یہ علم فقط پڑھنے سے تھوڑا، اصطلاحات کو یاد کرنے سے تو نہیں آتا ہے نا. معلومات کو جمع کرنے سے، اگر معلومات کو جمع کرنے ہی سے علم آتا تو پھر تو ڈی وی ڈی کے پاس بہت زیادہ ہے، اور سی ڈیز، اور اس میں کیا نام ہے آج کل جو ہارڈ ڈرائیوز آتی ہیں، اس میں ساری جمع کر دو پوری دنیا کی. ہمارے وہ میرے سائنٹسٹ ہیں یہاں پہ مانچسٹر میں، وہ مجھے ایک دن بتا رہے تھے، ان کے مجلس تھی ہم پڑھنے کے لیے، ڈاکٹر معصوم. تو وہ کہتے ہیں مجھے اب سمجھ آئی ہے ایک بات، کہ انا نقطۃ تحت الباء. مجھے اب سمجھ آئی، چونکہ پوری دنیا کا علم ایک نقطے میں آ رہا ہے، ایک نقطے میں آ رہا ہے. تو مجھے وہ حدیث سمجھ آ گئی ہے، انا نقطۃ تحت، اس نقطے کا نام علی ابن ابی طالب. بات کیا ہے کہ یعنی علم کیا ہے، لیس بتعلم. سب سے پہلے شاگرد کو جو ہے نا وہ اس طرح لگا دینا کہ مت سمجھو کہ یہاں پہ علم حاصل کرنے آیا کو، علم فقط پڑھنے کا نام ہوتا ہے. نہیں، لیس العلم تعلم. اگر پڑھنے ہی سے ہوتا تو بہت ساری ذخیرہ کرنے والی چیزیں. مگر علم، وہ علم جو انسان کی تربیت نہ کرے، انسان کی تطہیر نہ کرے، انسان کا تزکیہ نہ کرے، وہ بذات خود علم تھوڑا ہوتا ہے، وہ تو حجاب ہوتا ہے. یعنی وہ علم کو جو انسان کی تطہیر باطنی نہیں کرتا ہے، پیوریفیکیشن نہیں کرتا ہے، تزکیہ نہیں کرتا ہے. بہت سارے یہاں پہ آپ نے تو دیکھے ہوں گے، سارے جو یونیورسٹیز میں ہیں، یہ تھیالوجی ڈپارٹمنٹ میں، اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں، بڑے بڑے جو ہے نا پروفیسرز ہم نے جو دیکھے ہیں یہاں پہ، وہ ماشاءاللہ آپ علمی لحاظ سے ان سے گفتگو کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بالکل جس طرح حوضے میں پڑے ہیں. لیکن کیا ہے، لیس العلم بالتعلم. علم فقط پڑھنے کا نام نہیں ہے. ہمارے یہاں پنجابی میں ایک بڑا اچھا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پڑھے وہ تو بہوں ہیں پر گڑے وہ کوئی نہیں.
علم فقط پڑھنے کا نام نہیں ہے. انسان پڑھ لے, ذخیرہ کر لے معلومات کو, ذخیرہ کر لے انفارمیشن کو, ٹرمینالوجی کو جو ہے نا انسان حفظ کر لے. انسان اپنی تربیت نہ کرے, انسان اپنی تطہیر نہ کرے, تزکیہ نہ کرے. خواہ اس نے علم توحید پڑھا ہے تو وہ علم توحید بھی اس کے لیے, تھیالوجی پڑھی ہے وہ حجاب ہے اس کے لیے. علم جو ہے نا امامت اس نے پڑھا ہے, اگر اس میں تطہیر نہیں آتی وہ حجاب ہے اس کے لیے. توحید سے پڑھ کر تو کوئی علم نہیں ہے نا. اگر توحید کا علم اس کے پاس ہے اور اس میں تربیت نہیں ہے, اس میں اخلاق نہیں ہے, اس میں تزکیہ نہیں ہے, وہ علم اس کے لیے حجاب ہے. اس کے علم کا کوئی فائدہ اسے ملنے والا نہیں. لیس العلم بالتعلم. یہ وہی لوگ ہیں نا جن کے بارے میں حالانکہ اتنی سخت قسم کی ہیمرنگ, اور قرآن نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں پورے قرآن میں. بعض کو تو جانور کہا ہے, وہ تو چھوڑیں, بعض کو گدھا کہا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ اللہ کی آیات, ان کے پاس علم ہے لیکن اللہ کی آیات کا پھر انکار کریں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر جو ہے نا کتابیں لاد دی جائیں. لیس العلم بالتعلم. علم فقط جو ہے نا وہ پڑھنے کا نام نہیں ہے. علم انسان کو, علم کے ساتھ جب تک کوئی چیز پلس نہیں ہوتی نا, اس وقت علم بذات خود اسے کوئی فائدہ پہنچانے والا. علم کے ساتھ معرفت آ جائے, علم کے ساتھ ایمان آ جائے, علم کے ساتھ تربیت آ جائے, علم کے ساتھ تطہیر آ جائے, تو وہ علم کیا ہے انسان کے لیے کمال ہے. اسی علم کے سلسلے, اس علم کے لیے جب جاتا ہے انسان, فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں, دریا کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. ہر ایک چیز کی اہمیت جو ہے نا اس طرح. مولا کیا فرماتے ہیں کہ علم فقط جو ہے وہ یہ نہیں ہے, بلکہ فرماتے ہیں کہ بل ہوا نور, سبحان اللہ, بل ہوا نور, یہ نور ہے. یقع فی قلب من یرید اللہ تبارک و تعالی ان یہدیہ. بلکہ یہ کیا ہے, نور ہے. نالج از لائٹ, لائٹ ہے, یہ نور ہے, یہ روشنی ہے. انسان کا دل منور کرتی ہے, آلودگیوں سے انسان کو بچاتی ہے, جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں اس سے انسان کو بچاتی ہے. یہ وہ ہے, نور ہے. یقع فی قلب یرید اللہ تبارک و تعالی, یعنی اللہ جب چاہتا ہے. اس میں اگر آپ کو اس کو مثال دے دوں ایک اور بھی, تاکہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اگر ہاضمہ ٹھیک نہ ہو, جو کچھ انسان کھاتا رہے گا تو کیا ہوگا, اس کا سوائے بوجھ کے اور کچھ نہیں بنتا ہے. چونکہ اس کے جو قوہ ہے ہاضمہ کا وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے, صحیح وہ ہاضمہ جو کام نہیں کر رہا ہے. اب وہ جتنا کھاتا رہے گا, جتنا کھاتا رہے, اچھی اچھی غذا بھی کھاتا رہے گا, سوائے اس کی جسم کی بربادی کے اور کچھ نہیں ہوگا. اس کو چاہیے سب سے پہلے اپنے ہاضمے کو ٹھیک کرے. اسی طرح علم بھی ہے. علم کے سلسلے میں اگر اس میں روحانیت, تربیت وہ نہیں ہوگی نا, تو وہ علم بھی بذات خود وبال بن جاتا ہے. اس علم کا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ نور ہے, نور. فرماتے ہیں کہ علم کیا ہے, نور ہے. یہ یقع, اللہ سبحانہ و تعالی, لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید اللہ تبارک. اللہ سبحانہ و تعالی ڈالتا ہے, یعنی جب انسان اللہ کی خاطر نکلتا ہے, اللہ اس کو اس کے میکانزم کو نور میں بدلتا ہے. اللہ بدلتا ہے, چونکہ یہ اللہ کے لیے جا رہا ہے. اگر اللہ کے لیے نہیں جائے گا تو وہ اسی طرح بوجھ بنتا جائے گا, بوجھ بنتا جائے گا. جس طرح ایک انسان جس کا ہاضمہ ٹھیک کام نہیں کرتا, اسی طرح یہ اس کے علم ہے.
یہ ماؤنٹ اپ ہوتا رہے گا، ماؤنٹ اپ ہوتا رہے گا، اور اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں۔ جس طرح جس کی ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے اس کو غذا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے بلکہ اس کو اور تکلیف دیتی ہے، اسی طرح انسان کے لیے علم بھی روحانی لحاظ کے ساتھ اسے فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ کیوں فرمایا کہ یہ علم جو ہے نا منافق کے پاس جب آتا ہے تو اچھلتا رہتا ہے، اچھلتا رہتا ہے، جب تک وہ سینہ مومن میں نہیں آتا نا اس وقت اس کو قرار نہیں آتا ہے۔ سینہ مومن میں آ کر علم کو قرار آتا، منافق میں کبھی قرار نہیں آتا۔ لیکن فرمایا کہ اگر تم علم اس سے بھی لینا چاہو تو اسے لے لو، علم اطلب العلم ولو بالمنافق، اس سے۔ اب یہ نہیں ہے اس سے کیا ہے، بہت ساری چیزیں ہماری، بہت سارے علم ہیں یہاں پہ جو پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھ رہا ہے، بیالوجی پڑھ رہا ہے، فزکس پڑھ رہا ہے، آپٹومیٹری میں ہے، یا مثلاً جو ہے نا وہ اکاؤنٹنسی میں ہے، یہ دوسرے نان مسلم پڑھا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، جاؤ وہاں سے جو ہے نا وہ پڑھو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی انما ہوا نور، یہ نور ہے، یقع فی قلب من یرید اللہ جس دل میں چاہتا ہے، اللہ جس دل میں چاہتا ہے اس کو رکھ دیتا ہے ان یہدیہ، تاکہ اس کی ہدایت کرے۔ علم ہدایت کے لیے، حقیقت میں ہدایت کے لیے، سیکھنے کے لیے، تربیت کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے، یعنی یہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ فَاطْلُبْ اولا من نفسک حقیقت العبودیہ، سبحان اللہ۔ پھر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ علم ایسا ہے، نور ہے جسے اللہ دل میں رکھتا ہے، اس کی ہدایت فرماتا ہے۔ مولا پھر کیا تاکید فرماتے ہیں کہ فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ، اگر آپ کو علم چاہیے، علم کی آپ کی تلاش ہے، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ فَاطْلُبْ اولا من نفسک حقیقت العبودیہ، اس علم میں کیا کرو تم the reality of servantship، صحیح؟ اس علم، اگر تمہیں علم چاہیے، فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ اولا، سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے من نفسک، اپنی ذات میں حقیقت العبودیت، عبودیت آپ نے پیدا کرنی ہے، حقیقت ہے، the reality of servantship۔ آپ نے عبودیت کی جو حقیقت ہے اس کو آپ نے حاصل کرنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عبودیت کی حقیقت کا، عبودیت کی حقیقت کا، عبودیت یعنی کیا ہے؟ کیوں فرماتا عبودیت جوہرتن، یہ ایک جوہر ہے انسان کے لیے، انسان کے لیے گوہر ہے، جیسے لائک اے جیم، یہ ایک آپ کے لیے جوہر۔ حقیقت العبودیہ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے علم کے سامنے آپ نے خضوع کر لینا ہے، اپنے علم کو آپ نے تسلیم ہو جانا ہے، علم کے سامنے آپ نے تسلیم ہونا ہے۔ اچھا، ایک آدمی کو کہیں کہ 2 + 2 کتنا ہوتا ہے؟ 2+2، وہ مانتا ہی نہیں ہے 4 کو، وہ کہتا 5 ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں، حقیقت عبودیت تک نہیں پہنچا یہ شخص۔ وہ جو علم تھا، جو حقیقت تھی علم کی، عبودیت تھی، یہ جتنے فارمولے آپ دیکھ رہے ہیں یا جتنی بھی جو حقیقت ہے، اس میں کیا ہے؟ حقیقت عبودیت یہ ہے کہ جو علم اس نے حاصل کیا ہے، اس علم کے سامنے سر خم کر لے، اس علم کے سامنے خضوع کر لے، اس علم کے سامنے خشوع کر لے۔ جب اس علم کے سامنے خشوع کرے گا، علم کے سامنے، تو سب سے بڑا علم تو اللہ کا ہے۔ جب اس میں علم آ گیا ہے تو سب سے پہلی جو بندگی ہے وہ اللہ کی کرے گا، بندوں کی طرف نہیں جائے گا۔ اس میں سب سے پہلا جو علم، اسی وجہ سے ہر نبی جو بھی بنا ہے، جو بھی انسان کمال تک پہنچا ہے، کمال تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا ہے بغیر عبودیت کے، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے اگر اس میں حقیقت عبودیت نہیں آتی ہے۔ نہ کوئی نبی بنتا ہے، نہ کوئی امام بنتا ہے، نہ کوئی رسول بنتا ہے، نہ کوئی خلیل، کوئی بھی نہیں بن سکتا اگر اس میں حقیقت عبودیت۔ سب سے پہلی اللہ نے شرط اس میں یہ رکھی ہے
کہ وہ آ جائے اس حقیقت عبودیت کی منزل پر آ جائے، عبودیت کی۔ اب تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ و اشہد ان عبدہ و رسول۔ پہلے عبد ہیں پھر رسول ہے۔ پہلے عبد اللہ نے ان میں پہلے عبدیت رکھی ہے، حقیقت علم، جو ظاہر ہے سب سے بڑا علم تو حضور کے پاس ہے۔ سب سے بڑا جب علم ان کے پاس ہے تو سب سے بڑی عبادت بھی حضور ہی کرتے ہیں۔ حضور کے بعد سب سے بڑا علم کیا ہے؟ امیر المومنین کے پاس ہے۔ تو اللہ کا دوسرے نمبر کا عابد مطلق کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ یہ ہے یعنی حقیقت عبودیت۔ اگر اس میں عبادت ہی نہیں آتی ہے، بندگی پروردگار نہیں آتی ہے، عبودیت کی عبدیت کی منزل پر نہیں آتے۔ عبدیت اصل میں کیا ہے؟ سارے جتنے بھی مراتب ہیں اس کی ابتدا ہی عبدیت سے شروع ہوتی ہے، عبدیت سے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ہے کہ اللہ نے انہیں سب سے پہلے عبد بنایا، عبد بنایا ہے۔ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذ نبیا۔ نبی بنانے سے پہلے اللہ نے کیا کیا ہے؟ پہلے انہیں عبد بنایا، اپنا بندہ، عبدہ۔ ہو میں جو ہے نا بہت بڑی طاقت ہے، ہو، عبدہ، اسی کے بندے ہیں۔ کائنات میں اگر بندگی ہے تو وہ اسی کی ہے۔ چاہے خود فخر جو کرتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فرماتے الہی کفا بی عزن ان تکون لی ربا وکفا بی فخرا ان اکون لک عبدا۔ میرے لیے یہ بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑا فخر ہے کہ میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ ہوں۔ یعنی جتنی بڑی شان جو ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو نبی بنانے سے پہلے عبد بنایا، نبی بنایا، پھر رسول بنایا، پھر خلیل بنایا، پھر امام بنایا۔ ابتدا کیا ہے؟ عبدیت، عبدیت ہر چیز میں۔ کوئی نبی نہیں بن سکتا اس وقت جب تک عبد خاص نہ ہو اللہ کا، اللہ کی عبودیت۔ اسی وجہ سے بعض جب عبادت کرتے تھے حضور، باقی سب سے مطالبہ ہے عبادت کا، لیکن حضور اتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، پاؤں ورم آ جاتا تھا، سوالن ہو جاتے تھے پاؤں، اس کا تو سوج جاتے تھے۔ عابد الناس سیدہ کو کہتے ہیں نا، سیدہ سلام اللہ علیہ۔ اب 18 سال یعنی آپ اب ایج دیکھیں، اس میں پاؤں میں کیسے ورم رہا، کبھی سوچا ہے؟ یعنی 18 سال میں یعنی پاؤں پہ ورم آ جائے سارے، یعنی اس کا مطلب یعنی یہ تھوڑا ہے کہ گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے وہ کھڑی رہتی تھی بی بی، کئی کہ گھنٹے کھڑی رہتی تھی کہ پاؤں میں ورم آتا تھا۔ جوان آدمی کو تو اتنا جلدی ورم نہیں آتا۔ مثلا میں اگر ٹھیک ہے 5-6 گھنٹے اسی طرح گاڑی میں رہوں تو میرے پاؤں سوج جائیں، تو بنتا ہے نا، ایج فیکٹر ہے نا۔ یا مثلا ڈاکٹر صاحب جائیں کہیں کہ پاؤں سوج جائے، ٹھیک ہے بنتا ہے یہ، لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ 18 سال 16 سال 17 سال ایک بالکل جو ہے نا بھر جوانی میں اور کے پاؤں سوج جائیں۔ حضور کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ اللہ نے کہا نہیں، کام کر دو، یہ بات کم کر دو، کم کر دو۔ صحابی آتے تھے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ اس طرح اتنی عبادت اس طرح، فرماتے تم نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا عبد شکور بنوں؟ عبد شکور، عبودیت۔ فرمایا کہ تمہیں علم ہے نا، تو علم اگر ہے اور اس میں غرور آ رہا ہے، عبدیت اس میں نہیں آ رہی ہے، بندگی پروردگار نہیں آ رہی ہے، اطاعت الہیہ نہیں آ رہی، اس علم کا کیا فائدہ ہے تمہیں؟ اس علم کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان پی ایچ ڈی کر لے اور اس کے بعد وضو بھی نہیں آیا، یعنی 50 سال جو ہے نا مجلس سنے، اس کے بعد جو ہے نا اسے طہارت کا پتہ نہ ہو، یہ تو یعنی نہیں ہو سکتا نا یہ چیزیں۔ اس وجہ سے
کہ جب تک انسان اس کو عملی میدان تک نہیں لے کے آتا ہے اپنے علم کو، تو وہ علم اس وقت تک حجاب بنا رہتا ہے، حجاب بنا رہتا ہے، اس کو فائدہ نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز کہ حقیقت العبودیت، حقیقت العبودیت کے سلسلے میں چونکہ خود بھی عنوان بصری نے پوچھا تو ہم اس کو اگلے اس سیشن میں رکھیں گے کہ خود حقیقت عبودیت مولا نے 3 اس میں بڑی سیکشن کیے ہیں، یعنی حقیقت عبودیت یہ ہے، اس طرح کرنا ہے آپ نے، اس طرح کرنا ہے آپ نے، اس طرح کرنا ہے۔ حقیقت عبودیت کے لیے آپ نے کون سا روڈ میپ آپ نے اختیار کرنا ہے حقیقت عبودیت کے لیے، دا ریالٹی آف سرونٹشپ، اس میں آپ نے جانا ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ جس بات کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ علم ایک قسم کا ٹول ہے جس کے ذریعے ہم نے اگلی منزل جو انسان کی تربیت کی ہے، تفہیم کی ہے، فہم الہی کی ہے، فہم و ادراک کی ہے، خود سازی کی ہے، خانوادہ سازی کی ہے، ماحول سازی کی ہے، اس کی طرف ہم نے جانا ہے۔ یہ ہے صحیح حقیقت علم تب ہوگی۔ حقیقت علم کیا ہے؟ حقیقت عبودیت۔ حقیقت عبودیت کیا ہے؟ انسان کی کمال کے مدارج کی ابتدا ہے۔ جتنے بھی انسان کے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اتنی عبادت کرو کہ جہاں تک تم منزل یقین پہ پہنچو، منزل یقین پہ پہنچو۔ یعنی کیا ہے اس کی؟ اس وجہ سے کہ یہ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس آخری جملہ کیا کہ تمام کروں، زیادہ خستہ کرنا بھی مقصد نہیں ہے آپ کو، فرماتے ہیں کہ وَاطْلُبُوا الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ، علم کو کیا کرو؟ استعمال کرو، مصرف میں لے کے آؤ، مصرف میں لے کے آؤ۔ علم کو جتنا انسان مصرف میں لے کے آتا ہے اتنا ہی علم زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس علم ہے اور مصرف میں نہیں لاتا ہے تو زمین اور آسمان کی مخلوق اس پہ لعنت کرتی ہے، تم نے کیوں نہیں سکھایا دوسروں کو؟ کیوں نہیں سکھایا؟ ایک چیز کے جو عالم قیامت کے دن بھی شکایت کرے گا وہ یہی ہے، مجھ پر علم تھا لیکن سیکھنے والے نہیں تھے۔ جس طرح مسجد شکایت کرے گی، جس طرح قرآن شکایت کرے گا، اسی طرح عالم بھی شکایت کرے گا، یا اللہ میرے پاس علم تھا، انہوں نے سیکھا ہی نہیں مجھ سے، میں کیا کرتا۔ اچھا اس کے پاس علم ہے اور نہیں سکھا رہا ہے دوسروں کو۔ فرمایا کہ حتیٰ کہ جو فضاؤں میں پرندے ہیں نا وہ بھی اس کے اوپر لان کرتے ہیں۔ تم سکھا کیوں نہیں رہے دوسروں کو؟ سکھاؤ، دوسروں کو سکھاؤ علم۔ علم چھپانے والی چیز نہیں ہے، علم سکھانے والی چیز ہے۔ سکھاؤ دوسروں کو، مصرف میں لے کے آؤ، علم کو مصرف میں لے کے آؤ، یوٹیلائز کرو علم کو، علم کو ڈسٹریبیوٹ کرو۔ جتنا آپ ڈسٹریبیوٹ کریں گے، یہ واحد چیز ہے کائنات میں، واحد چیز ہے، جتنی بھی آپ اس میں ڈسٹریبیوشن کریں گے اتنا اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب مال بھی بہت اچھی چیز ہے، مال آپ رائے خدا میں انفاق کرتے ہیں، رائے خدا میں انفاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ دیتا ہے دوسرے لحاظ سے، لیکن وہ کم ہوتا ہے وہاں سے۔ اب مال مثلا آج آپ کے پاس اگر یہ کم نہیں ہوتا تو ہر مہینے تنخواہوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر مہینے تنخواہ مطلب یہ نہیں، یہی کہ مال نہیں ہے، مال جو ہے نا کم ہو گیا۔ علم کے سلسلے میں ایسا نہیں، علم کے سلسلے میں علم جتنا آپ مصرف کریں گے، پھر جتنا آپ دوسروں کو سکھائیں گے۔ میں اگر آج بیٹھا ہوں یہاں پہ، جتنا بھی اللہ نے مجھے تھوڑا بہت جو کچھ دیا ہے، یہ قوم کا صدقہ ہے حقیقت میں، بیوی معصومہ کا۔ اچھا جتنے استاد ہیں میں اب بول رہا ہوں، کیا اس علم میں ان کا حصہ ہے؟ ان کا حصہ ہے اس میں، کیا فرق ہے؟ اچھا انہیں جنہوں نے سکھایا ہے کیا اس علم میں ان کا بھی حصہ ہے؟ جی ان کا بھی حصہ ہے، ان کا بھی حصہ ہے۔ مطلب یعنی آپ اس کی یعنی یہ جو تسلسل ہے، کنٹینویشن ہے ہو رہی ہے ساری ڈسٹریبیوشن آف نالج کے سلسلے میں، یا یوٹیلائزیشن آف نالج کے سلسلے میں، یا مصرف علم کے سلسلے میں، سارے حصہ دار بنتے ہیں۔
کسی کے حصے میں کوئی کم چیز آنے والی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ فیاض مطلق ہے، وہ دیتا وہ ہے۔ ہم دینا تو ہمارے ہاں کمی آتی ہے، اس کے ہاں سر سوزن جو کہیں گے، اس کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی کمی آنے جتنے آپ نے کسی کو وضو سکھا دیا ہے، صحیح ہے، وضو آپ نے سکھایا ہے، تو جب تک وہ وضو کرتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس نے کسی اور کو بھی سکھا دی ہے، اب وہ جس کو بھی سکھایا ہے اس کے ثواب میں بھی آپ حصے دار ہیں، چونکہ آپ مبدأ خیر بنے ہیں نا، آپ وسیلے خیر بنے ہیں۔ تو جب وسیلے خیر ہوتا ہے، جب تک یہ من سن سنتا حسنہ، جو سنت حسنہ کا اجرا کیا کرتا ہے، جب تک وہ سنت باقی رہتی ہے اس اجر میں وہ ہمیشہ شریک رہتا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہو گیا کہ فرمایا کہ علم کو مصرف کر، علم کو، وہ حدیث آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے جس میں مختلف آ کے امام سے آ کر پوچھتے ہیں علم کے سلسلے میں، علم افضل ہے یا مال افضل ہے، تو امام ہر ایک کو الگ الگ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں علم افضل ہے، علم چوری نہیں ہوتا ہے، مال چوری ہو جاتا ہے، مال کو مصرف کریں گے کم ہوتا رہے گا، علم کو جو استعمال کریں گے زیادہ ہوتا رہے گا۔ 10 آدمی 10 کو الگ الگ جواب دیے جو علم دیکھنا چاہتے تھے امیر المومنین کے۔ مولا آخر میں فرماتے ہیں یہ تو آ کے 10 پہ بس ہو گئے، قیامت تک اگر مجھ سے اگر کوئی پوچھتا رہتا میں ہر ایک کو الگ سے جواب دیتا۔ علم افضل ہے، علم افضل ہے، علم افضل ہے۔ فرماتے ہیں وَاطْلُبُ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ، علم کو استعمال کرو، علم کو خامخواہ جو ہے نا وہ ذخیرہ بنا کے نہ رکھو، علم کو ورنہ علم جو ہے نا یہ بے مہار جو گھوڑے کی طرح ہوتا ہے نا، اس طرح اسی کی لگام نہیں ہوتی ہے، بھاگ جاتا ہے، اسی طرح ہے جس طرح ایک اونٹ کے پاس اگر کیل نہ ڈالی گئی ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا، اسی طرح یہ علم ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ جب آپ مصرف میں لے کے آئیں گے تو علم زیادہ بھی ہوتا ہے، یوٹیلائز بھی ہوتا ہے، دوسرے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے ثواب میں بھی آپ حصے دار بن جاتے ہیں۔ وَاسْتَفْهِمِ اللَّهَ، اللہ کے لیے اس کو سمجھو، اللہ کی خاطر، یفہم کا، جب تم اللہ کے لیے اس کو جو ہے نا فہم و ادراک کرو گے نا تو پھر اللہ بھی تمہارے لیے تمہاری فہم کو کھول دے گا، تمہاری فہم کو۔ کتنے ہیں واقعات میرے پاس ابھی اس میں جو اللہ کی خاطر جنہوں نے سیکھنا شروع کیا اور اللہ نے بہت بعض ان پڑھ بھی تھے، اللہ نے انہیں سکھا دیا۔ بہت شیخ حسین کی بات جو بلکہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا ناصر مکارم شیرازی ہمارے استاد ہیں، جس وقت بڑے مراجع میں ہیں، وہ ایک آدمی کسی شیخ حسین کو لے کر جاتے تھے، بس فقط امام نے سینے میں بس تھوڑا سا ہاتھ پھیرا، وہ الٹا قرآن بھی پڑھ لیتے تھے، الٹا قرآن پڑھ لیتے۔ ان کو مبلغ کے طور پہ ساتھ مثلا جاتے تھے تبلیغ، مثلا میں ابھی آیا ہوں یہاں پہ تو میرے ساتھ اگر وہ ہوں اور وہ پڑھیں، ظاہر ہے کہ اور زیادہ جان پڑے گی نا مجمع میں، تو ایسے میں اور زیادہ پاور ہو جائے گی، وہ ان کو ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا بروجردی انہوں نے ان کا امتحان لیا، اس طرح کیا کہ بعض نے کچھ عربی لکھی، بیچ میں قرآن کی آیت، اس کے بعد پھر عربی، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، وہ کہتے تھے یہ عربی ہے، قرآن نہیں۔ جو آیت ہوتی تھی نا قرآن کی، اس میں کہتے تھے یہ قرآن ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیسے پتہ چل رہا ہے پورے صفحے میں ایک آدھی جو ہے نا آیت وہ ہے، باقی ساری عربی میں ویسے لکھے ہوئے۔ کہا کہ قرآن جب ہے آتا ہے نا تو اس سے نور چمکتا ہے، نور چمکتا ہے، نور نکلتا ہے، جب نور نکلتا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ امام زمان جب صدقہ کریں تو ایسے ہی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ان کو کون سے امام؟ ہمارے امام زمان، جی 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 جی، یہ پورا ایک مفصل، اگر ٹائم مجھے ملا تو میں مفصل کسی درس میں جب ہوا تو میں بتاؤں گا پورا۔ اب حیات ہیں یا وفات؟ فوت ہو گئے۔ تو بڑے بڑے آتے تھے، ان سے امتحان لیتے تھے، الٹا پڑھتے تھے بعض اوقات، سب کہاں سے پڑھنا ہے وہاں سے،
سارا وہ جانتے تھے کون سی آیت ہے کہاں. یہ تو ابھی شروع ہوا ہے نا سارا سلسلہ اس وقت کی بات. تو ان کو ایز اے مبلغ ان کو رکھتے تھے ساتھ اپنے, تاکہ قرآن کا جلوہ, قرآن کی عزت, قرآن کی عظمت اس میں اللہ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں, ان کی آل کے صدقے میں ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے, گناہوں سے عفو درگزر فرمائے, خالصین مخلصین بندوں میں شمار فرمائے. خدا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ, اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں جملہ گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما. ہمیں علم و فہم عنایت فرما. مولا کے صدقے میں ہمیں تزکیہ نفس, تربیت عنایت فرما. ہمیں علم پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے علم میں اضافہ فرما. خدا بحق محمد و آل محمد اس مرکز کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں پہ بھی دنیا میں مظلوم ہیں ان کی فتح و نصرت فرما. ظالموں کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا. وارث زمان قطب عالم امکان کے ظہور پنور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. اللہم صلی علی محمد.